اب تیسری جو علامت ہے وہ علامات قریبہ، یعنی کہ بالکل قریب کی علامت۔ وہ بالکل قریب کی علامت ایسی ہے میرے بھائیوں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جو میانمار میں، برما میں، چچنیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جگہ جگہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کو جائز رکھا ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کا، ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قریب کی جو علامتیں ہیں تو ان میں 5 علامتیں تو ایسی ہیں جو علامت قریبہ ہیں، اور 5 علامت ایسی ہیں جو علامات کبریٰ یا علامت قربہ ہیں۔ اور وہ جو بالکل علامت قریبہ ہیں ان میں ایک تو امام مہدی کا ظاہر ہونا، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نمبر 3 خروج دجال یعنی کہ دجال کا نکلنا، اور جو چوتھی علامت ہے وہ ہے ہرمجدون، یعنی کہ ایک جنگ کا نام ہے کہ جس میں اسرائیل کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ جو یہودیوں کی ریاست ہے اسرائیل، اس کے ساتھ جو جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت امام مہدی کی صفائی ہستی سے، یعنی کہ دنیا کے نقشے سے اس کو مٹا دیا جائے گا۔ اور 5ویں جو علامت ہے وہ 5ویں علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی کے زمانے میں پیش آئیں گے۔ جب حضرت امام مہدی کا بھی انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا تو پھر 5 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلی علامت ہے خسف۔ خسف کا مطلب یہ کہ 3 جگہ زمین دھسے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، عرب کنٹریز میں 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، اور زمین کے اوپر جس قدر مکانات، جس قدر ہوٹل اور جس قدر سڑکیں اور جس قدر لوگ آباد ہیں وہ پورے کے پورے زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ پہلی علامت ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ چاروں طرف پوری کائنات میں دھواں ہی دھواں ہوگا، اور کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں دھواں نہ ہو۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ عجیب قسم کا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ جانور ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کے تصور سے، لوگوں کے خیال سے بالکل الگ ہوگا، یعنی کہ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا جانور ہے۔ عجیب الخلقت ایک جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اور نمبر 4 علامت یہ ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا۔ سورج اس وقت مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی جانب غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور مشرق کی طرف یہ سمجھ لیجئے گا کہ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف سے نکلنا شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ کسی کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری جو 5ویں شکل ہے، یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ آگ پیچھے پیچھے ہوگی، لوگ آگے آگے ہوں گے۔ یہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو بالکل یہ قیامت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی علامت کہ جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی ہوتی ہے کہ کب وہ بچہ جندے، صبح میں جندے یا دوپہر میں جندے یا شام میں جندے۔ تو اس وقت کا جو ماحول ہے اور اس وقت جو ہم جی رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اب میں امام مہدی کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں، چونکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا آہستہ آہستہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ علامات میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق قیامت کے قریب ہونے سے ہے۔ حضرت امام مہدی، اس سے پہلے آپ لوگوں نے باقاعدہ مہدویہ ایک فرقہ ہے، یہاں کرناٹک میں بھی ہے، آپ کے اس علاقے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں، بالکل جھوٹ، بالکل فریب، بالکل کذب، کسی طرح کا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے،
اور آتے چلے جائیں گے، لیکن وہ سچے مہدی نہیں ہوں گے۔ سچے مہدی جو ہوں گے وہ تو ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو مہدی ظاہر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمہ علی اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا، یعنی کہ عبداللہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام کے اوپر ہوگا، یعنی کہ آمنہ ہوگا، اور ان کا تعلق سادات خاندان سے ہوگا، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد سے ہوں گے۔ اور یہ اس وقت زمانہ ایسا سخت ہو جائے گا کہ جب مسلمان پریشان ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے مسلمان سخت مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے، اور جگہ جگہ مشکلات اور اہل حق کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ایسے موقع پر کچھ علماء حضرت امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، اور تلاش کرتے کرتے حرم شریف میں پہنچیں گے۔ حج کا زمانہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کو جب پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ مجھے تلاش کرنے کے لیے مکے میں آ گئے ہیں، تو وہ مکے سے مدینے کی طرف بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ امارت اور یہ قیادت میرے ذمے نہ آئے، کسی اور کے ذمے چلے جائے۔ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ وہ مکے سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے مکے سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ مدینہ منورہ جب پتہ چلے گا حضرت امام مہدی کو، تو پھر وہ مکہ چلے آئیں گے۔ یہ تلاش کرنے والے مختلف ممالک کے جو علماء ہوں گے اور جو فکر مند ہوں گے اپنی قوم و ملت کے بارے میں، تو وہ پھر مدینہ منورہ سے مکہ آ جائیں گے۔ اب جس وقت مکے میں پہنچیں گے تو مقام ابراہیم اور حجر اسود، اس کے درمیان حضرت امام مہدی کو پکڑ لیں گے، اور امام مہدی کو پکڑ کر کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم اس وقت امت بہت زیادہ سخت ترین مشکلات میں ہے، اور آپ ہم سے بیعت لے لیں، اور ہم اپنے لوگوں سے اپنے علاقے میں بیعت لے لیں گے اللہ رب العزت کے راستے میں جنگ کرنے کے۔ اس موقع پر حضرت امام مہدی بیٹھیں گے، اور ایسی بیعت لی جائے گی ان علماء سے کہ ان کا مال بھی، ان کی جان بھی، ان کی عزت و آبرو بھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ اور حضرت امام مہدی جب ان سے بیعت لیں گے، یہ اپنے علاقوں میں پہنچ کر کے، اور جو سچے اور پکے اور اہل حق مسلمان ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے، اس زمانے میں بھی نام کے بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر نفاق اور ارتداد بھرا ہوا ہے، اور ایسا ارتداد بھرا ہوا ہے کہ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر جو حکومت ہے اس وقت، اس حکومت کی طرف سے قربانی کے موقع پر کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس سے کہ قربانی پر پابندی لگے۔ کوئی ایسا بیان نہیں۔ پوری یو پی کے اندر ہر ضلع کے اندر قربانی ہوئی۔ 3 دن تک کھلی اجازت تھی، بڑے کی قربانی کریں یا چھوٹے کی قربانی کریں۔ لیکن ایک خبیث قسم کا آدمی ایس ڈی ایم ہے، مسلمان ہے، اس نے بیان جاری کیا سنبھل کے اندر کہ نہ بھینس کی قربانی ہو سکتی، نہ بھینسے کی ہو سکتی، نہ اونٹ کی، نہ اونٹنی کی، صرف بکرے کی قربانی۔ اگر کسی نے بھینس اور بھینسے کی قربانی کر لی تو اس کے اوپر راسو کا لگائی جائے گی، اور دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر چلے گا۔ مسلمان یعنی کہ جتنے غیر مسلم ایس ڈی ایم یا ڈی ایم تھے یا ایس ایس پی تھے، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، تاکہ چیف منسٹر کی طرف سے کوئی بیان نہیں۔ لیکن مسلمان نے اپنا پروموشن، اپنی ترقی کی خاطر یا اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا کریں گے آپ ایسے مسلمانوں کا؟ نام کے مسلمان بہت ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے قلوب کے اندر ایسا ارتداد اور نفاق بھر چکا ہے کہ اب بتائیے کہ دجالی قوتوں کو آگے بڑھانے کا ایسے ہی لوگ تو ذریعہ بنیں گے۔ سچے اور پکے مسلمان جس وقت دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، تو ایسے موقع پر بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنا بزنس بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بل بلاتا دیکھ کر کے، یہ سارے حالات جب ان کے سامنے آئیں گے تو دجال کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔
اور بہت سارے لوگ یہ خیال کریں گے کہ مرنا ایسے بھی ہے، مرنا ایسے بھی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے ہی مر جائیں یا عزت کے ساتھ مر جائیں، کم از کم ایمان پر تو موت آئے گی۔ مرنا تو ایسے بھی ہے، مرنا تو ایسے بھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے ساتھ ذخائر اور جو غذائیں ہوں گی اور جو روٹیاں ہوں گی وہ پہاڑ کے مانند ہوگی، یعنی کہ اس کے پاس بے شمار دولت، بے شمار روٹیاں، بے شمار کھانے کی چیزیں ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہوگا۔ اب اس وقت کے موجودہ حالات کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پانی کے اوپر اس کا قبضہ کیسے ہوگا اور غذا کے اوپر اس کا قبضہ کیسے ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر تو یہ لعنت زیادہ شروع نہیں ہوئی، لیکن ہم عرب ممالک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، عرب ممالک میں دیکھتے ہیں، خود مکہ المکرمہ کی بات میں کرتا ہوں یا مدینہ منورہ کی بات کرتا ہوں، جس طریقے سے یہاں عام دکانیں ہیں اور مرغیاں ذبح کر کے اور ان کا گوشت بنا کر کے آپ دے دیتے ہیں، وہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ چلتا تھا، باقی صفائی کے نام پر بلدیہ نے اس کو بند کر دیا۔ اگر آپ کو مرغی چاہیے تو آپ کو مرغی پیک ملے گی، اگر آپ کو کسی چھوٹے کا بڑے کا گوشت چاہیے تو آپ کو پیکنگ ہی ملے گا، آپ کو روٹیاں چاہیے آپ کو پیکنگ ہی ملے گی، آپ کو پانی چاہیے آپ کو پیکنگ ہی ملے گا، جو بھی سامان آپ کو کھانے پینے کا چاہیے تو آپ کو پیک ہی ملے گا۔ اور پانی کا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ جو واٹر، جو صاف ستھرا پانی، بسلری وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے پانی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جگہ جگہ اس کے پلانٹ لگ رہے ہیں۔ حال یہ ہوگا اس زمانے میں کہ چونکہ جو پیکنگ ہے اور پیکنگ بہت آسانی کے ساتھ جس کو چاہیں اس کو بیچیں، جس کو چاہیں اس کو نہ بیچیں، جس کو چاہیں اس کو دیں، جس کو چاہیں اس کو نہ دیں، تو حال یہ ہوگا کہ دجال کے قبضے کے اندر جب حکومتیں ہوں گی اور حکومتوں کے سارے وسائل اور سارے ذخائر حکومتوں کے پاس ہوں گے، حکومت اس کے قبضے میں ہوگی اور حکومتوں کے نمائندے اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، تو حال یہ ہو جائے گا لوگوں کا کہ جس کو چاہیں گے بیچیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ پانی کے ذخائر، اب جو اس کی بات مانے گا اس کو غذائیں ملیں گی، اور جو اس کی بات مانے گا اس کو پانی ملے گا، اور جو بات نہیں مانے گا اس سے سپلائی روک دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کروں یہیں چلتے چلتے کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، ایسے موقع پر جب اہل حق جو مسلمان ہوں گے ان کو جب یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے امتی اس موقع پر تسبیح، تکبیر اور تہلیل، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہی غذا ان کے پیٹ میں پہنچا دیں گے۔ لیکن شروع میں مشکل آئے گی، میں ابھی عرض کر رہا ہوں، شروع میں مشکل آئے گی، شروع میں اللہ آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار ہی اس لیے دیں گے دجال کو کہ شروع میں اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے اس امت کی، لیکن اگر یہ آزمائش میں کامیاب رہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو غذا ایسی فراہم کر دیں گے کہ فرشتوں والی غذا ان کو مل جائے گی، کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ایسا جیسے لقمہ منہ میں جا رہا ہو، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو ایسا جیسے کہ پانی اندر پیٹ میں جا رہا ہو، اب ان کو کھانے کی اور پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اس کی عادت بھی بنائیں، اس لیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری ہی زندگی میں دجال کا خروج نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے یوں فرمایا کہ دیکھو، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے خشک ہو گئی، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک دجال زمین کے اوپر نکلے ظاہر ہو، اور میں حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر کے دجال کا مقابلہ کروں۔ کیا زبردست خواہش تھی، کیا بہترین تمنا تھی۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم ہیں۔ جس وقت وہ مکہ المکرمہ گئے
تو خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس رہتی ہے تو ان سے ملاقات کی اور ان سے ملاقات کر کے ان کو ایک تلوار دی اور ایک خط دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت امام مہدی یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی مکۃ المکرمہ بیت اللہ کے پاس ضرور آئیں گے، اور اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو آپ واسطہ در واسطہ اپنے خاندان میں میری یہ تلوار اور میرا یہ خط ان کو پہنچا دینا۔ خط امام مہدی کے نام لکھا ہوا ہے اور اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میری زندگی اس وقت سلامت رہی تو میں آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کے دجال سے اور دجال قوتوں سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ میری اس تلوار کو دجال کے مقابلے میں استعمال کرنا۔ یہ خواہش تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے کیا فضیلت ہے۔ فضیلت میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو، کم از کم شوق تو آنا چاہیے۔ جب شوق آئے گا، رغبت آئے گی تو ایمان تازہ ہوگا، ایمان کے اندر قوت اور طاقت آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ دجال کے مقابلے میں اور دجالی قوتوں کے مقابلے میں امام مہدی کا جو لشکر حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت ایسی ہوگی کہ جیسا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے والے ان صحابہ کرام کی ہے کہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر کے بدر میں جنگ کی، یعنی کہ اصحاب بدر کے برابر ان کی فضیلت، کن کی؟ جو امام مہدی کا ساتھ دے کر کے امام مہدی کا لشکری بنے گا، اس کی فضیلت اصحاب بدر کے برابر جو 313 تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، صرف یہ 313 تھے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں کرتے کرتے اس قدر روئے ایسے جملے ادا کیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے نام لیوا اور تیرا نام لے کر کے میدان جنگ میں آئے ہیں، اے پروردگار اگر آج یہ مٹا دیے گئے تو اللہ کی قسم قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ایسا زبردست جملہ کہا اور کندھے کے اوپر سے چادر بھی گر گئی، اور خیال بھی نہیں رہا کہ کندھے کے اوپر سے چادر گئی، پورا جسم اوپر کا حصہ یہ خالی ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے خیمے کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ان کے بازو کندھے کے اوپر ڈالا اور یہ کہا، یا رسول اللہ آپ کو مایوس نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ اب یہ 313 پوری دنیا کے اندر صرف یہی تھے جو توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے، ورنہ پوری دنیا کفر و ظلمت اور شرک سے بھری ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، جس وقت وہ حالات آئیں گے تو اس وقت بہت سارے مسلمان بھی دجالی لشکر اور دجالی قوتوں کا ساتھ دیں گے، گنے چنے بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ اور مضبوط ایمان والے وہی حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ پوری دنیا ایسی ظلم سے، کفر سے، شرک سے بھر جائے گی، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اصحاب بدر کے برابر قرار دی۔ دوسری بات، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تھوڑا بے ترتیبی اگر محسوس ہو، چونکہ تفصیل کے ساتھ اس کا موضوع ہے تو اس لیے کہیں ذرا ترتیب بدل جائے گی، اس کا آپ خیال نہ کرنا۔ میں نے شروع میں یہ عرض کر دیا تھا کہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کی آپ حضرات کے سامنے اس لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ 10:30 بجے تک یا 10:15 بجے تک ہمارا یہ بیان پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر روہنگیا مسلمانوں کے تعلق سے، چونکہ وہ جو واٹس ایپ پہ اور جو آپ حضرات نے اعلان نکالا تھا اس کے تعلق سے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ ہم دجال کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ دجال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوگا، یہ اچھی طرح سمجھ لے، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو ایسے اعمال کر چکے یا ایسے الفاظ کہہ چکے یا ایسا عقیدہ ان کا ہے کہ ان کا ایمان تو رخصت ہو گیا، نکل گیا، بھلے ہی وہ پھر نمازیں بھی پڑھیں، بھلے ہی وہ زکوٰۃ بھی دیں، بھلے ہی وہ سارے دین کے کام کریں، لیکن الفاظ و کلمات ایسے ادا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ایمان رخصت ہو چکا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب کے اندر بھی ایمان ہوگا اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ عربی پڑھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، یعنی کہ نور ایمان سے اس کو پڑھ لے گا، اس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہے وہ پڑھا ہوا ہو اور چاہے پڑھا ہوا نہ ہو، لیکن اس کی پیشانی کے اوپر جو کافر لکھا ہوا ہوگا وہ پڑھ لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، یہ ظاہر کہاں ہوگا؟ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ یہ اصفہان میں ظاہر ہوگا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے، اور وہاں ایک بستی ہے یہودیہ بستی، اس میں یہودی آباد ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصفہان میں ظاہر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عراق اور شام کی جو سرحد ہے اور جو ان کے حدود ملے وہاں ظاہر ہوگا۔ دونوں روایتوں میں تطابق کی صورت یہ ہے کہ پہلے ایک جگہ ظاہر ہو، لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہی دجال ہے تو وہ دوسرے مقام پر ملے، اس لیے کہ شروع میں دجال ایک مصلح کی حیثیت سے ظاہر ہوگا، اور ایسا ظاہر ہوگا جیسے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے آیا ہو، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی غرض سے آیا ہو، لوگوں کا مسیحا اور لوگوں کا مصلح بن کر کے ظاہر ہوگا، اور سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سمجھ جائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کو جو ہم دیکھیں گے وہ موت کے بعد دیکھیں گے، قیامت کے بعد دیکھیں گے، موت سے پہلے کوئی خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میرا رب کانا نہیں ہے، میرے رب کے آنکھیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ کانا ہوگا، اور میرا رب کانا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر صاف طریقے سے کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو۔ اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں ایسا فساد مچائے گا کہ صرف وہ 40 روز اس دنیا میں رہے گا، لیکن 40 روز میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اتنا سخت مشکل دور ہوگا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں وہ داخل نہیں ہوگا علاوہ 4 جگہوں کے۔ نمبر 1 حدود حرم مکہ المکرمہ، نمبر 2 مسجد نبوی یعنی کہ مدینہ منورہ کی جو حدود حرم ہے، نمبر 3 مسجد اقصی، نمبر 4 مسجد طور سینا۔ یہاں ان 4 مقام پر یہ داخل نہیں ہوگا، باقی سب جگہوں پر داخل ہوگا، اور ایسا داخل ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ ایسی تیز رفتار ہوگی کہ ابھی اس وقت جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں ایسی سواری وجود میں آ چکی ہے، ایسی سواری کہ 43 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے، صرف 43 منٹ میں، صرف 43 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کا 1 قدم ہوگا۔ اس کا جو اندازہ کیا ہے محققین نے کہ 1 سیکنڈ میں 82 کلومیٹر، 1 سیکنڈ میں 82 کلومیٹر، آپ اندازہ کیجئے کہ 1 منٹ میں وہ کتنی دور پہنچے گا اور 1 گھنٹے میں کہاں سے کہاں جائے گا۔ اتنی تیز رفتار سواری اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، چونکہ سائنسی تحقیقات اور سائنسی ایجادات اور سائنسی ترقیاں ہیں، اور یہودی باقاعدہ طریقے سے اسی کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ دنیا میں 3 مذہب بڑے ہیں جو آسمانی مذہب ہیں، اسلام،
یہودیت نصرانیت، اور تینوں کو انتظار ہے، بس فرق نظریے کا ہے اور بس فرق عقیدے کا ہے۔ مسلمان انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسائی انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ان کا عقیدہ دوسرا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صرف 3 دن رہیں گے، جنگ کریں گے اور باقی آسمانوں پر اٹھا لیے جائیں گے اور وہاں سے پوری دنیا کی جنگ کا نظارہ کریں گے۔ اسلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال آئے گا، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال ہمارے لیے نجات دلانے والا ہوگا، وہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہوگا۔ جیسے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امت مسلمہ مشکلات سے دوچار ہوگی تو امام مہدی نجات دہندہ بن کر کے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجات دلانے کے لیے آئیں گے۔ ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا شہزادہ آنے والا ہے اور یہودیوں میں سے ہی وہ ہوگا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پوری دنیا کے اندر پاورفل اور طاقتور بنائے گا اور پوری دنیا کو مکمل طریقے سے مغلوب کرے گا اور ہم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، فتح حاصل کریں گے۔ ان کا عقیدہ دجال کے بارے میں یہ ہے۔ نظریہ تینوں کا ہے، اسلام کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی، لیکن تینوں کا نظریہ الگ الگ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختصر بات کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، قرآن کریم کا عقیدہ اور قرآن کریم نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ 33 سال کی عمر میں یہودیوں نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا اور ان کے لیے باقاعدہ طریقے سے تیاری شروع کی ان کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے۔ جب وہ لکڑی جو صلیب نما آپ دیکھتے ہیں، جب وہ لکڑی تیار ہو گئی تو جو پولیس جو فوجی افسر اندر بلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گیا تو ایک روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر لے گئے۔ یہ ایک روایت ہے، مختلف اور بھی روایتیں ہیں لیکن یہ ایک روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے، جس کو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے۔ تو جب ان کو اوپر لے گئے تو وہ فوجی جو اندر لے کر کے گیا تھا، وہ اندر لینے کے لیے گیا تھا، اس کی شکل و صورت بالکل عیسیٰ جیسی ہو گئی، بالکل۔ ولیکن شبہ لہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، لیکن آخر میں انہوں نے اس کو پکڑ کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ باقی انہیں خیال یہ ہوا کہ اگر یہ ہمارا ساتھی تھا تو عیسیٰ کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ تھے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ ایک تو غائب ہوا ہے، لیکن اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا، اور اگر یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ لیکن یہ ان کے لیے ایک مخمصہ بنا اور بس انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا اور جتنی بھی عیسائی دنیا وجود میں آئے گی قیامت تک، وہ سب کا گناہ لے کر کے اپنے ذمے اور پھانسی پر چڑھ گئے، لہذا سارے کے سارے عیسائی بخشائے۔ اور اس کے بعد جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پھر زندہ ہوئے اور 3 دن تک زندہ رہے اور اپنے لوگوں کو کچھ باتیں انہوں نے سمجھائی، اور 3 دن کے بعد پھر وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اسلامی جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، وما قتلوہ، نہ انہوں نے سولی دی، وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن ایک آدمی کو ان جیسا بنا دیا گیا اور اس کو پھانسی پر یہودیوں نے چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا وقت جب ہوگا جب امام مہدی کا لشکر بہت زیادہ مشکل میں آ جائے گا، اور امام مہدی کی چاروں طرف سے
چاروں طرف سے امام مہدی کو بھی گھیر لیا جائے گا، اور امام مہدی کے لشکر کے لیے بھی بڑی سخت مشکلات ہوں گی، اور مسلمان ایک پہاڑ کی ایک غار میں اس طرح محصور کر دیے جائیں گے کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو جائے گی، اور چاروں طرف سے کوئی بھی ان کے پاس کسی قسم کی سپلائی نہیں ہوگی، جیسا کہ برما میں آج ہو رہی ہے کہ برما میں اگر کوئی خوراک پہنچانا چاہتا ہے، وہاں کی حکومت کی طرف سے چاروں طرف سے پابندیاں لگا دی گئی، نہ وہ بیچارے کہیں ہجرت کر سکتے، نہ کہیں جا سکتے، نہ کوئی غذا ان کو پہنچ سکتی، کچھ نہیں، چاروں طرف سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی۔ اسی طریقے سے مشکلات ان کے لیے ہوں گی۔ رات میں مشورہ کریں گے یہ مسلمان فوجی، اور رات میں یوں کہیں گے کہ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو ایسی ذلت کے ساتھ ہم کیوں مریں؟ صبح فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے کفار سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ ان کا مشورہ ہوگا۔ جس وقت ان کا یہ مشورہ ہوگا، ابھی فجر کا وقت ہی ہوگا اور اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، آسمانوں کی طرف دیکھیں گے تو دمشق ایک شہر ہے ملک شام کا، سیریا کا۔ دمشق کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں ایک ٹاور ہے، بنا ہوا ہے ابھی بھی۔ حدیث میں تو مینارے کا لفظ آتا ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے میں سمجھانا ٹاور بنا ہوا ہے۔ اس ٹاور کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس حال میں اتریں گے کہ ایک ہاتھ، داہنا ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پر ہوگا، بایاں ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پر ہوگا، اور بڑے آرام کے ساتھ اس طریقے سے اتریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ گردن کو جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے چاندی کے موتیوں کی طرح پانی کے قطرات ٹپکتے ہوئے ہوں گے۔ ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہوں۔ حالانکہ وہ غسل کر کے نہیں آئیں گے، لیکن محسوس ایسا ہوگا ان کے حسن و جمال، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور ان کے ہلکے درمیانی گھنگریالے بال ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہ و سفید، سرخی مائل ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، بڑے خوبصورت ہوں گے، اور ان کے جسم پر دو چادریں ہوں گی، ایک چادر کو اوڑھے ہوئے ہوں گے، ایک چادر کا تہبند بنا کر کے اس کو باندھے ہوئے ہوں گے، جیسے احرام کی حالت میں تقریباً آدمی رہتا ہے۔ اور جس وقت وہ نیچے اتر جائیں گے تو پاؤں کی طرف مسلمان دیکھیں گے تو باوجود اس کے کہ اندھیرا ہوگا، لیکن روشنی اتنی پھیل جائے گی ان کے اترنے کی وجہ سے کہ نیچے کا پورا حصہ ان کو نظر آئے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ حضرت نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ انہیں نماز تم ہی پڑھاؤ۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ اب دجال کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ اتر چکے ہیں، عیسیٰ آ چکے ہیں مجھے ماننے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس قدر ڈرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جب عیسیٰ کے سامنے آئے گا تو ایسا پگھلنا شروع ہو جائے گا کہ جس طریقے سے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے اور نمک پگھلنا شروع ہوتا ہے، یا شیشہ پگھلنا شروع ہوتا ہے آگ کے اندر، یا چربی پگھلنی شروع ہوتی ہے دھوپ کے اندر، اس طریقے سے عیسیٰ کے سامنے دجال پگھلنا شروع ہوگا۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے اسرائیل پہنچیں گے۔ اسرائیل میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام لد ہے، ایک قصبہ ہے، وہاں اسرائیلی حکومت نے بہترین ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو گدھا ہوگا، یعنی کہ جو اس کی سواری ہوگی، اللہ کے رسول نے اس کو گدھے سے تعبیر فرمایا، اس کا جو گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ 40 ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 60-70 فٹ۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گدھا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ۔ اللہ کے رسول نے یوں بھی فرما دیا وہ سفید گدھا ہوگا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ اتنی تیز رفتار سے چلے گا کہ 3 دن کی مسافت وہ 1 لمحے میں طے کر لے گا۔ تو اس زمانے کے جو محققین ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ وہ دور ایسا دور تھا
کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کے بارے میں سمجھاتے تو صحابہ کی سمجھ میں نہ آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے سے تعبیر فرمایا سواری کو، اور آپ کو تعجب اور حیرانی ہوگی کہ لد جو ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پر جو جہاز تیار کر کے اسرائیلیوں نے 2006 میں تیار کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، اتفاق کے طور سے اس کا جو پیچھے کا حصہ ہے، اس طریقے سے جو اس کے پنکھ ہیں، وہ اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ گدھے کے دو کان ہوں، اور اس کی جو پیمائش ہے، اس کی پیمائش تقریباً 70 سے 80 فٹ اتنی ہے جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ تیز رفتار سواری ہے۔ اور ابھی تو ایجادات چل رہی ہیں، تحقیقات چل رہی ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری دجال کے لیے بنائی جائے، اور اسرائیلیوں کو یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، تو اس وجہ سے اسرائیلیوں نے وہیں جہاں اس کے مرنے کا ٹھکانہ ہے، عیسیٰ جہاں اس کو دبوچیں گے، پکڑیں گے مقام لد پر ایئرپورٹ صرف اس لیے بنایا ہے کہ دجال جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑیں گے نہیں، چونکہ پوری دنیا کے اندر جو اس کی تباہی اور اس کا جو فساد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر عظیم ترین فتنہ دجال کا ہوگا میری امت پر کسی اور کا نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہت سارے فتنے امت پر آئے، لیکن جس قدر عظیم ترین فتنہ دجال کا ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ مسیح کا لقب حضرت عیسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی، دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے تو اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اگر وہ کوڑی ہوتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اگر نابینا ہوتا تھا تو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ پوری دنیا میں جگہ جگہ جایا کرتے تھے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سیاحت کرتے تھے، وزٹ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو تلوا تھا، اور تلوے کے اندر جو اس طریقے سے ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر گہر ہوتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ مسیح کے پیر کے اندر نہیں تھی، اور وہ پیر کے اندر گہر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل چپٹا تھا، یعنی کہ بالکل برابر، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل چوپٹ ہے، اس کے اوپر نہ ابرو ہے اور نہ آنکھ ہے، بلکہ ایک انگور کے دانے کی طرح لٹکا ہوا ایک حصہ ہوگا، لیکن آنکھ نہیں ہوگی۔ تو چونکہ یہ حصہ بالکل چوپٹ ہے، اس لیے اس کو عربی زبان میں مسیح کہا جاتا ہے۔ تو مسیح جب علی الاطلاق بولا جائے تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں۔ دجال کے ساتھ جب مسیح بولا جائے تو مسیح کے ساتھ دجال لگایا جاتا ہے، یہ اصول ہے عربی زبان کا۔ اور حدیث میں جہاں بھی مسیح کا لفظ علی الاطلاق آیا ہے، مطلق آیا ہے، تو اس سے مراد عیسیٰ ہیں، اور جب مسیح کا لفظ دجال کے ساتھ بولا جائے گا تو دجال کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے لد میں پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتلاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ کل شجر وحجر یخبر، کہ ہر درخت اور ہر پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس قدر لشکری اور فوجی ہوں گے، اور جو ان کا ساتھ دینے والے حضرات ہوں گے، ان سب کو یہ بتلائے گا، ہر درخت اور ہر دیوار اور ہر پتھر اور ہر جگہ، کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلوا، اس کو قتل، یا نبی اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے بندے، خلف یہودی، جو میرے پیچھے یہودی چھپا، فقتلوا، تو اس کو پکڑ اور اس کو قتل کر دے۔ لیکن ایک درخت ایسا ہوگا جو یوں نہیں بتلائے گا، اس کا نام ہے غرقد۔ اور اس وقت اسرائیل میں جتنے درخت ہیں سب سے زیادہ غرقد کے درخت ہیں، اور انہیں یقین ہے اس بات کا
کہ غرقد کا درخت چونکہ ہماری گواہی ہماری مخبری نہیں کرے گا تو اس لیے اس کے پیچھے چھپ کر کے جان بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں بچ پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لشکریوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو تمہارے سامنے 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے دجال کو قتل کرا دے، بتاؤ تم کون سی بات پسند کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں تاکہ ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے، اور جس نیزے سے قتل کریں گے اس کو ایسے بلند کریں گے اسلامی لشکر کے سامنے اور کہیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا، یہ دجال کا خون ہے۔ اور اس کے بعد جب دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال کے ساتھ ساتھ پورا اسرائیل اور اس کے ساتھ دینے والے اور پورا جو لشکر ہوگا وہ سارا کا سارا تہ و تیغ کر دیا جائے گا، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ باقی رہیں گے، باقی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب یا دوسرے مذہب کے ماننے والے باقی ہی نہیں رہیں گے، یا تو وہ ایمان قبول کر لیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، 2 ہی راستے ان کے پاس ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے صلیب کو توڑ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صلیب کی پوجا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، عیسائیوں کو یہ پیغام دیں گے۔ خنزیر کو سب کے سامنے قتل کریں گے تاکہ یہ پیغام دے دیا جائے کہ خنزیر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹیکس کو جو پوری دنیا کی ہر حکومت اپنے فرد کے اوپر اور اپنی رعایا کے اوپر مقرر کیے ہوئے پوری دنیا کے ٹیکس کو ختم کر دیں گے، کوئی کسی کو ٹیکس نہیں دے گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کروں، جو بات بیچ میں آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دجال مدینہ منورہ میں جائے گا، اور مدینہ منورہ میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، چاروں طرف فرشتوں کو لگا دیا جائے گا، جتنے مدینے میں داخل ہونے کے راستے ہیں دروازے تمام راستوں پر فرشتوں کو بٹھا دیا جائے گا، اور وہ مار مار کر کے دجال کو اور دجال کے لشکریوں کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ اب یہ یہاں سے نکلے گا، اور احد پہاڑ کے سامنے ایک پہاڑ ہے، جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے ان کو میں بتلاتا ہوں کہ احد پہاڑ کے سامنے ایک دوسرا پہاڑ ہے جس کے اوپر محل بنا ہوا ہے، اور اس محل کے اندر جو طباعت کا کام ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ کا، سعودی حکومت کا، تو وہ وہیں پوری پریس لگی ہوئی ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر یہ داخل ہوگا، اور پہاڑ کے اوپر جا کر کے اور کہے گا کہ دیکھو یہ محمد کا محل ہے، یعنی کہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا، ھذا قصر ابیض، کہ دیکھو یہ سفید محل ہے، اس کے اوپر تم حملہ کرو۔ لیکن جب وہ حملہ نہیں کر پائیں گے تو وہیں کھڑے کھڑے 3 مرتبہ وہ یوں پیر مارے گا وہاں، اور 3 مرتبہ پیر مارے گا تو مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکل کر کے دجال کے ساتھ آ جائیں گے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 مرتبہ جو پیر مارے گا تو بات دراصل یہ ہوگی کہ مدینے کے چاروں طرف وہ بم نصب کر دے گا، اور مدینے کے چاروں طرف بم نصب کر دے گا، اور پیر مارنے کا مطلب ہے ریموٹ سے جس وقت وہ بموں کو اڑائے گا تو اس موقع پر مدینے کی زمین ہل جائے گی، اور جو پختہ عقیدے والے مسلمان ہوں گے وہ تو اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن جو کمزور ایمان والے کمزور عقیدے والے مسلمان ہوں گے وہ نکل کر کے اور دجال کا ساتھ دیں گے، اور در حقیقت وہ دجال کا ساتھ دینے میں دجال کے ساتھ کفر کی حالت میں مریں گے، ایمان کی حالت میں نہیں مریں گے، جتنے بھی دجال کے ساتھ، اور تقریباً دنیا کا 2/3 حصہ دجال کے ساتھ ہی جائے گا، 1/3 حصہ مسلمانوں کا صرف حق پر قائم رہے گا، باقی سب کے سب دجال قوتوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا بزنس اپنی تجارت بچانے کے لیے، اپنے کارخانے اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے، یا اپنی دکانیں اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بہرحال ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے لوگ، اس لیے کہ حالات ہی ایسے بنا دیے جائیں گے، اس قدر سخت مشکل ترین حالات ہوں گے کہ آدمی کرے گا تو کرے گا کیا، اس کا ساتھ دینے پر لوگ مجبور ہو جائیں گے۔
تو وہ 3 مرتبہ اس طریقے سے پیر مارے گا، اور تینوں مرتبہ جب زلزلہ آئے گا مدینے سے 70,000 منافقین نکل کر کے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اور مدینہ منورہ کے اندر ساری سپلائی روک دی جائے گی، اب باہر سے کوئی غذا نہیں جائے گی، مدینہ منورہ میں پانی ختم ہو جائے گا، اور مکہ المکرمہ کا محاصرہ اور اس کی ناکہ بندی کریں گے تو وہاں کھانا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تو پانی اس لیے ختم ہوگا، جو بات میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ پوری جو بوتل وغیرہ تیار ہوتی ہے، جو پیکنگ پانی ہے، تو باہر سے وہ جاتا ہے، وہ ساری کی ساری سپلائی روک دی جائے گی، پانی نہیں جائے گا۔ رہی بات کھانے کی، تو وہاں کھجور کے باغات ہیں، لوگ کھجور کھا کھا کر کے اسی کے اوپر گزارا کریں گے۔ اور مکہ المکرمہ میں پانی باقی رہے گا، باقی کھانا ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں چونکہ زمزم کا چشمہ ہے، اس لیے وہ پانی تو لوگوں کے پاس موجود رہے گا، لیکن کھانا چونکہ باہر سے آتا ہے اور کھانے کے پیکٹ وغیرہ سب باہر سے دستیاب ہوتے ہیں، باہر سے سپلائی ہوتے ہیں، وہ سپلائی لائن ختم کر دی جائے گی، تو لہٰذا باہر سے اندر مکہ المکرمہ میں کھانا نہیں جائے گا۔ اب ایسے موقع پر جو مشکل ترین حالات ہوں گے، جو مضبوط یقین والے، مضبوط ایمان والے ہوں گے، وہ تو ان سخت حالات کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو بھوک سے پریشان ہو جائیں گے اور کمزور ایمان والے ہوں گے تو وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے کہ کم از کم جان تو بچ جائے گی، جان بچانے کی خاطر وہ جائیں گے، لیکن در حقیقت بات یہ ہوگی کہ ان کی جان تو بچ جائے گی، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کفر کے اوپر ہوگا۔ اس لیے کہ دجال کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے ایک آگ بھی ہوگی، ایک پانی بھی ہوگا، اور آگ کے اندر گویا کہ وہ جہنم سے اس کو تعبیر کرے گا کہ یہ جہنم ہے، اور اگر تم نے میری خدائی کو تسلیم نہیں کیا تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جنت کے کچھ حالات، کچھ باغات، کچھ اس طرح وہ دکھائے گا لوگوں کو لیزر شعاؤں کے ذریعے کس طریقے سے، جو آج کی تحقیق ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا، یعنی کہ آگ میں ڈالے گا، در حقیقت وہ آگ ان مسلمانوں کے لیے، جن مسلمانوں کو وہ اس آگ میں ڈالے گا، وہ اس کے لیے جنت ہے، یعنی کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ جنت میں اس کو ڈال دیا گیا ہو۔ اور جو اس کی جنت ہوگی، جو اس کی جنت میں داخل ہوگا، تو جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ در حقیقت وہ جہنم ہوگی، وہ جنت نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کس طریقے سے اس کے فتنے سے بچا جائے۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یخرج الدجال حتی تترک الناس حتی یذهل الناس عن ذکرہ، کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا کہ یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ ہم بچپن میں دجال کے بارے میں سنتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن جوں بڑے ہوتے گئے تو دجال کا ذکر ہم نے سننا ہی بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں سنتے رہتے تھے جب ہماری عمر 7، 8، 9، 10 سال تھی، لیکن جوں بڑی عمر کو آئے تو ہم نے دجال کا ذکر اپنے بڑوں سے سننا ہی چھوڑ دیا، کہیں بھی دجال کا ذکر نہیں آتا کسی میں۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ائمہ حضرات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ائمہ حضرات اور خطیب اور واعظین اور مقررین دیگر موضوعات پر تو بیان کریں گے، لیکن دجال کے موضوع پر کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا، دجال کے موضوع پر کوئی بیان نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مجلسیں، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے بیانات مساجد میں بھی ہوتے ہیں، عام جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب موضوعات پر بیان ہوگا۔ اچھی بات ہے تمام موضوعات پر بیان کیا جائے، وہ کوئی تمام موضوعات کی ضرورت ہے، لیکن دجال کے موضوع پر تقریباً بیان نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اکثر و بیشتر ہم سن نہیں پاتے، یعنی کہ سنیں گے اس وقت جس وقت ہمارے ائمہ، ہمارے علماء ہمارے سامنے بیان کریں گے۔
تو اس وجہ سے دل چاہتا تھا کہ یہ عام ہو، لوگ سنیں اور لوگوں کو دجال کے بارے میں اور اس کے فتنے کے بارے میں معلوم ہو کہ کس قدر سخت ترین فتنے میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے اور آخرکار اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنی تمام ایمانی قوتوں کو اس کے حوالے کر دیں گے، اور آخرکار انجام یہ ہوگا کہ جس وقت دجال ایک نوجوان کو یوں کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، دجال کو وہ نوجوان کہے گا کہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو تو کانا ہے، میرا رب کانا نہیں ہو سکتا، میرا رب تو دونوں آنکھوں والا ہے، تو دجال ہے، مجھے یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اگر میں نے تجھے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد تجھے مارنے کے بعد تجھے زندہ کر دیا تب تجھے یقین آئے گا۔ چنانچہ تلوار اٹھائے گا دجال اور اس نوجوان کو قتل کرے گا۔ جس وقت اس نوجوان کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ نوجوان کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، مجھے اب اور زیادہ یقین ہوگا کہ تو ہی دجال ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ تلوار اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس نوجوان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس نوجوان کو وہ دجال قتل نہیں کر پائے گا۔ جب ایک تماشا چل رہا ہوگا، یہ کھیل چل رہا ہوگا، اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ پہنچیں گے، اور اس موقع پر دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ ایمانی اور روحانی قوت عطا فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی اور اس سانس کے سامنے جتنے یہودی اور جتنے مشرکین اور جتنے کفار اور دجالی قوتوں کے لشکری جتنے اس سانس کے سامنے آئیں گے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ عیسیٰ کی سانس کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہیں پہنچیں گی، ان کی نظر جہاں تک پہنچے۔ میری سانس تیرے اور میرے قریب تک پہنچ سکتی ہے، جو سامنے بیٹھا صرف یہاں تک پہنچ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ ایمانی قوت عطا فرمائیں گے کہ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں پہنچیں گی، اور جو بھی ان کے سامنے آتا چلا جائے گا وہ سارے کے سارے ہلاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی قوت عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، ان کے اوپر ایمان قبول کر لیں گے، عیسائیوں سے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ ایمانی قوت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، مادی قوت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور بڑے بڑے دولت مند بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ دور ملے اور اس دور میں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا جو نسخہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، میں ہر ایک ساتھی سے، ہر ایک نوجوان سے کہتا ہوں جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں سے کہتا ہوں کچھ پتہ نہیں کہ کب خروج دجال ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ پوری دنیا کے حالات عجیب قسم کے ہیں، پوری امت مسلمہ کشمکش میں مبتلا ہے۔ صاف طریقے سے برما کے مسلمانوں کی تصاویر پوری سوشل میڈیا پر، پورے واٹس ایپ اور پورے فیس بک پر صاف طریقے سے دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک عام مسلمان کا دل تو تڑپ رہا ہے، لیکن حکمران خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب ان کا حال یہ ہے، اللہ کی قسم اگر کل ہمارے اوپر ظلم ہونے لگے، آپ یقین جانیے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں آئے گا۔ جب برما کے مسلمانوں کو کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں، تم کس کا انتظار کرتے ہو اور کس کے اوپر بھروسہ اور امید کرتے ہو کہ تمہیں بچانے کے لیے کوئی آئے گا؟ کوئی کسی کو بچانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایسے موقع پر، ایسے سخت ترین مشکلات کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں ہر ایک بڑے سے چھوٹے سے نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ 10 من اول سورۃ الکہف یوم الجمعہ فقد عصم من فتنۃ المسیح الدجال، کہ جو شخص
जुमे के रोज सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें पढ़ लेता है या पूरी सूरह कहफ तिलावत कर लेता है, जब दज्जाल का अजीम तरीन फितना होगा तो अगर उस जमाने में वो जिंदा रहा तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों 10 आयतें याद करना कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब, ये 15वें पारे की सूरह कहफ है। सिर्फ 10 आयतों का मैंने आपसे जिक्र किया। बेहतर तो यह है कि पूरी सूरत को याद किया जाए, लेकिन अगर पूरी सूरत याद नहीं कर सकते तो हर एक नौजवान कुरान करीम पढ़ना शुरू करे, कुरान करीम पढ़ना जाने, नाजरा पढ़े और उसके बाद इन 10 सूरतों को याद कर लें। वरना तो याद रखिए कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा और तुम्हारा खात्मा अल्लाह न करे निफाक के ऊपर हो, इर्तिदाद के ऊपर हो। अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए कि एक मोटी सी बात मैं आपको बतलाता हूँ, दज्जाल तो एक बड़ी चीज़ है। वो अमरीकी हुकूमत, बरतानिया की हुकूमत, जर्मन और फ्रांस और रूस की हुकूमत उसकी मुट्ठी के अंदर होगी। वो तो एक बड़ी ताकत है। हिंदुस्तानी हुकूमत का ही मैं आपको एक वास्ता देता हूँ कि अगर सब जितने यहाँ बैठे हुए तकरीबन सबके आधार कार्ड बने हुए हैं और उन आधार कार्ड में सबको मालूम है कि उनकी उंगलियों के नमूने लिए गए, सबको मालूम है उनकी आँखों के लिए नमूने लिए गए और लेकर के आधार कार्ड तैयार हुआ। हकीकी बात यह है कि यह तो सिर्फ आधार कार्ड एक शनाख्ती कार्ड की हैसियत से हम लोगों को पता है, लेकिन वाक़या ये है कि ये सारे के सारे नमूने, ये सारी के सारी जो हमारा डाटा है और मुकम्मल हमारे बारे में पूरी मालूमात ये बेल्जियम जाती है और बेल्जियम जाकर के ये सारी की सारी चीज़ें शैतान के पास यानी कि दज्जाल के पास जमा हो रही हैं। दज्जाल जो इस वक्त मौजूद हैं, जो मुहक्किकीन की राय है, वह बरमूदा त्रिकोण के अंदर यानी कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर वो कैद नहीं है, अब निकल चुका है। इसलिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दज्जाल उस वक्त जंजीरों से आज़ाद हो गया था जिस वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो आज़ाद हो चुका, लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अभी इजाज़त उसको नहीं मिली निकलने की, जब तक रब की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन जब निकलेगा तो ऐसी क़ुव्वत और ताकत के साथ निकलेगा कि हुकूमतें उसकी मुट्ठी में होंगी। जब सारी हुकूमतें अक़वाम मुत्तहिदा की मुट्ठी में है तो दज्जाल की मुट्ठी में क्यों नहीं हो सकती? सारी की सारी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा UNO के कब्ज़े में है, तो दज्जाल की मुट्ठी में जब अक़वाम मुत्तहिदा होगी, वर्ल्ड बैंक उसके मुट्ठी में होगा, बड़े बड़े जिस कदर एजेंसियां बनी हुई सब कुछ उसकी मुट्ठी में होगा, तो जाहिर सी बात मेरा और तुम्हारा तो क्या, मुझे और तुम्हें तो अपने हुकूमत के कानून और उसके उसूल और उसके ज़ाब्तों की अमलदारी करनी होगी, उसके ऊपर पाबंदी से अमल करना होगा। अब आपने ये नमूने दे दिए, आँखों के नमूने दे दिए, मजबूरी ये हो गई कि अगर आप आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे तो गोया कि आप यहाँ के शहरी नहीं हैं, आप यहाँ के गोया के शहरी नहीं। आपको शहरी बताने के लिए या कि अपने आप को शहरी तस्लीम कराने के लिए ज़रूरी है कि आधार कार्ड बने, और आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है अकाउंट के साथ, आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है आपके मोबाइल के साथ, ताकि आपको के बारे में पूरी मालूमात रहे कि आपका बैलेंस क्या है, आपके बारे में पूरी मालूमात रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू, सब कुछ उनके इल्म में रहे। हकीकी बात तो यह है मेरे भाइयों कि ये सारी की सारी इत्तलात जो नेट वगैरह हम चलाते हैं और नेट पर जो हम मैसेज वगैरह करते हैं और नेट पर जो फेसबुक खोलते हैं और व्हाट्सएप वगैरह जो बहुत सारी ये चीज़ें चल रही हैं, तो नेट के माने जाल के हैं। जब जाल में आदमी फंसता है और उस मौके पर ये दज्जाल की जो आँखें हैं वो हम सबका मुकम्मल तरीके से पूरा निज़ाम वो देख रहे हैं और जमा कर रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल क़ुव्वत अपनी मुट्ठी में करती जा रही हैं। तो इसलिए बस ये दरख्वास्त करता हूँ मैं आप हज़रात से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, मन क़रा अशरम मिन अव्वल सूरतिल काफ़ी फ़क़द उसिमा मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, के सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें ज़रूर तिलावत कर लिया करें। ये आप लोग ये ख्याल न करें कि न जाने हमारी उम्र होगी नहीं होगी, उस वक्त तक हम जिंदा रहेंगे। तुम्हारे ईमान की रोशनी और नूर इस बात का तकाजा करे कि अल्लाह करे कि वो दौर हमें नसीब हो
اور فتنہ دجال سے ہم محفوظ رہیں، اور امام مہدی کا لشکری بن کر کے دجال قوتوں کا مقابلہ کریں، چونکہ یہ جان تو جانی ہی جانی ہے، یہ جان تو جانی وہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم سارے کے سارے اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ کہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو اللہ کے پاس جمع عزت کے ساتھ ہو جائیں۔ جہاں تک رہی بات اولاد کی، تو اولاد تو پلتی ہے، سب کی پل رہی ہے اور پلتی رہے گی۔ ان بچوں کے بھی، ان باپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے پل جاتے ہیں جو ابھی گود میں، اور باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ہر حال میں فتنہ مسیح دجال سے حفاظت کی دعا کریں۔ بہت ساری باتیں میں نے اس پرچے میں بھی لکھی تھی، اور خیال کیا تھا کہ مختلف اور موضوعات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں، لیکن چونکہ سوا گھنٹے سے تقریباً کچھ زیادہ ہی ہو گیا آپ حضرات کے سامنے بات کرتے ہوئے، بہت سارے لوگوں کو تقاضا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اللہ نے زندگی سلامت رکھی، جو کچھ گوشے باقی رہ گئے ہیں اس بیان کے، اس موضوع کے، میں نے عرض کیا تھا کہ سارے گوشوں کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، سارے گوشوں کو آپ کے سامنے اس وقت میں اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے زندگی سلامت رکھی، کسی اور موقع سے بھی انشاءاللہ اور باتیں عرض کی جائیں گی۔ اور جو علماء اس مجلس کے اندر موجود ہیں، میں ان حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے درخواست اور گزارش کرتا ہوں، اور جہاں تک بھی میری آواز جائے ان سب سے میری یہ درخواست اور گزارش ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عوام کو باخبر کریں فتنہ مسیح دجال سے۔ یا آپ کی ذمہ داری امام ہونے کی حیثیت سے، مقرر ہونے کی حیثیت سے، خطیب ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اور اپنے اپنے بیانات میں عوام کو بتلائیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ دجال ہے کیا چیز، پتہ تو چلے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور امام مہدی ہیں کون، کس طریقے سے ان کو ہم پائیں گے۔ پتہ تو چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح نازل ہوں گے، کہاں سے نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کر دیں گے دجال کو، اور اس کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہیں گے، 21 سال کے بعد شادی کریں گے، شادی ہونے کے بعد ان کے ہاں بچے بھی ہوں گے، 19 سال کے بعد پھر اور زندہ رہیں گے، پورے 40 سال تک اس روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے، وہ ایسا خیر کا زمانہ ہوگا کہ آسمانوں سے خوب بارش برسے گی، اور زمین اس قدر غلہ اگائے گی کہ اگر لوگ چٹیل پتھر کے اوپر بھی بیج ڈال دیں گے تو وہ جو چٹیل پتھر ہوگا، صاف ستھرا پتھر ہوگا، اس کے اوپر بھی فصل اگائے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا لیکن شیر اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ درندے لوگوں کے دروازے کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے، شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ، لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ چلیں گے، سانپ کے اوپر، بچھو کے اوپر ان کا پیر پڑے گا، لیکن نہ سانپ کاٹے گا نہ بچھو کاٹے گا۔ ایسا خیر کا زمانہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، باقی کوئی دوسرا مذہب تسلیم نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف اسلام ہوگا، اسلام کا ہی اتباع ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کر کے آئیں گے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے برابر کا جو حصہ ہے اس میں دفن ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں تم کیسے دفن ہو سکتی ہو، اس لیے کہ اس میں تو ابو بکر عمر کی قبریں بنیں گی، اور قیامت کے قریب عیسیٰ کی قبر بنے گی، اس لیے تم یہاں دفن نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کچھ حصہ باقی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کے بعد اب پوری دنیا کا جو نقشہ ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گا، اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گا کہ تقریباً پوری دنیا سے مسلمان اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے کہ جیسے کہ مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہو۔ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا، اور جو مسلمان باقی بھی رہیں گے تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ختم کریں گے کہ ان کے بغل کے اندر کچھ خاص قسم کی ایک پھنسی نکلے گی، اور وہ پھنسی ایسی ہوگی کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک، اور دوپہر میں نکلے گی تو شام تک تمام مسلمان مر جائیں گے۔
اور اب جو قیامت آئے گی صرف کفار کے اوپر آئے گی، مسلمانوں کے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کو اور اس قدر دورہ ہوگا کفر و شرک اور ضلالت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا لوگ ایسے کریں گے جیسے کتا کتیا کے ساتھ گندی حرکت کرتا ہے، اس طریقے سے، یعنی کہ بالکل عام شاہراہوں پر، عام روڈ پر، بالکل راستوں پر کھلے عام زنا ہوگا، کوئی ٹوکنے والا باقی نہیں رہے گا کہ کچھ شرم کرو اور کچھ اس طریقے سے زنا نہ کرو، یہ حال ہو جائے گا۔ تو ایسے حال میں جب لوگ بالکل بے تحاشا اور بالکل سارے خوف اور ساری شرم و حیا ختم ہو جائے گی، ایسے موقع پر پھر قیامت آئے گی، لیکن قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت کفار کے اوپر آئے گی۔ اور جب مغرب کی جانب سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کافر ایمان بھی لانا چاہے گا تو اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، کوئی توبہ بھی کرنا چاہے گا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور اس وقت یہ پوری کی پوری دنیا کا وجود ختم کر دیا جائے گا قیامت کی شکل میں۔ یہ مختصر میں نے آپ حضرات سے عرض کیا۔ یاجوج ماجوج کا بھی میں نے ذکر کیا۔ یاجوج ماجوج ایک خاص قسم کی قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے خاص حصے میں قید کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ دنیا میں وجود میں، یعنی کہ دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھی وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا تو وہ ایسی کثرت کے ساتھ ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ اوپر ٹیلوں سے اس طریقے سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں، چاروں طرف یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، اور لوگوں کا پانی، لوگوں کا کھانا، لوگوں کی فصلیں سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوگ پریشان ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے۔ ان کی بد دعا کا اثر ہوگا کہ یاجوج ماجوج بالکل ختم ہو جائیں گے، سب کو مار دیا جائے گا اللہ کی جانب سے، اور اس قدر وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی ہوئی ہو۔ اب لوگ رہیں کہاں، جائیں کہاں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کی برکت سے خاص قسم کا پرندہ آسمانوں کی طرف سے بھیجے گا، اور وہ پرندہ اتنا بڑا ہوگا کہ دو لاشوں کو لے گا، ایک کو چونچ میں لے گا، ایک کو اپنے پیروں میں لے گا، اور ایک پرندہ دو لاشوں کو لے کر کے سمندر کی طرف چلا جائے گا، اور سمندر میں لے جا کر کے ساری لاشوں کو ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بارش برسائیں گے کہ جس بارش کی وجہ سے پوری زمین کو دھو دیا جائے گا، اس کی بدبو، اس کے تعفن کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر لوگ زمین پر آ جائیں گے جو پہاڑوں میں اور ٹیلوں میں اور اونچی اونچی عبارتوں میں چلے جائیں گے۔ اب وہ آئیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے۔ یہ مختصر تاریخ میں نے یاجوج ماجوج کی بتلائی ہے، چونکہ یہ بھی قیامت کی ایک اہم نشانی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو فتنہ مسیح دجال سے اور دیگر فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اخیر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا بھی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے اتنا ہی دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی مجلس کو اختیار کریں، علماء کی اصلاحی مجلسوں میں، خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھے۔ اللہ کی قسم ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ علماء کی خدمت میں آتے جاتے ہیں، بزرگان دین سے وابستہ رہتے ہیں، وہ بددین تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ بددینی تو ہو سکتی ہے کہ نماز چھوڑ جائے، داڑھی نہ رکھے، لیکن وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ گمراہی اور ضلالت سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی گمراہی کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس بزرگ سے پوچھتا ہے یا اس عالم سے سوال کرتا ہے، اور عالم اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء کی مجلس کو آپ لوگ اپنے لیے لازم سمجھیں، بزرگوں سے ملاقات کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات اور اسی میں فائدہ ہے، اس لیے کہ یہی علماء ان کے نمائندے ہیں اور ان کے وارثین ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی کا لشکر اور حضرت عیسیٰ کا لشکر جو ہوگا اس میں اکثر علماء ہی ہوں گے، اور یقیناً وہ لوگ بھی ہوں گے جو علماء کا ساتھ دینے والے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علماء کی مجلسوں سے اور علماء کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق سے نوازے۔ اب اخیر میں چونکہ بیان تو ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ اس میں اعلان میں تھی کہ
کہ برما کے مسلمانوں کے لیے جو مظلوم مسلمان ہیں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، احساس یا تو تجھے ہوتا ہے یا مجھے ہوتا ہے، لوگ اپنی عیاشیوں میں اپنی عشرتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب ان کے اوپر وہ مظالم ڈھائے جائیں گے تب انہیں احساس ہوگا کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ عجیب سا حال یہ ہے کہ بالکل سامنے جوان بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس جوان بھائی کے سامنے اس کی جوان بہن کے کپڑے نکالے جاتے ہیں اور اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے اس جوان بہن کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر بس نہیں کرتے ظالم، اس کی شرمگاہ کو اس طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہم تو صحیح بات یہ کہ ان تصویروں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، جب دیکھ بھی نہیں سکتے تو ان کا حال کیا ہوگا کہ جن کے سامنے ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی بچوں کے ساتھ یہ مظالم کیے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے کاٹتے ہیں خبیث ظالم کہ یہاں سے پیر کی طرف سے کاٹنا شروع کرتے ہیں اور بچے چلا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بجائے ترس آنے کے کیسی ظالم قوم ہے، درندے کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کچھ احساس ہو اور زیادہ وہ تماشا بناتے ہیں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ کاٹتے 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 جب وہ تڑپتے تڑپتے آخرکار یہاں تک کاٹتے کاٹتے پہنچتے وہ جان ہی ختم ہو جاتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو لٹا کر کے فوجی ان کے اوپر کود رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں سے پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ کودا جائے گا تو کیا حشر ہوگا، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے خوفناک مظالم اور ایسے خوفناک مناظر دیکھنے میں اور سننے میں آ رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے۔ کم از کم یہ تو ذمہ داری ہر مسلمان کی بنتی ہے کہ نہ جانے کب کس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ کم از کم آدمی دعا تو کر ہی سکتا ہے، اور جو اب دعا ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے وہ دعا بھی ہم جو اپنی دعائیں کرتے ہیں نمازوں کے بعد، ہر نماز میں اپنے ان بھائیوں کو ہم دعا میں فراموش نہ کریں بلکہ ہر نماز میں دعا کریں۔ اور ایک بات میں اور بتلاتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یا اسی طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ پر جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج داخل ہو گئی، ترکی کی فوج داخل ہو گئی، بنگلہ کسی کی فوج داخل نہیں ہوئی، کوئی نہیں گیا ان کی مدد کے لیے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات ابھر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو احساسات زندہ ہو رہے ہیں تاکہ اس کو دفن کیا جائے، اس کو مردہ کر دیا جائے، اور لوگوں کو خیال ہو جائے کہ چلو ان کی مدد کے لیے لوگ، کوئی ان کی مدد کو نہیں گیا۔ یہ ہے کہ ترکی نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، باقی دوسرے مسلم ممالک میں سے بعض گنے چنے ایسے ملک ہیں کہ جنہوں نے صرف زبانی مذمت کی، باقی اور کوئی عملی اقدامات انہوں نے نہیں کیے۔ تو ہم سب کا فریضہ دینی بنتا ہے، اخلاقی بنتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ جو باہر حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر کے حصے میں اگر جگہ ہو تو اندر کے حصے میں تشریف لے آئیں، ورنہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھیں، دعا ہوگی خاص طور سے تو روہنگیا مسلمانوں کے لیے اور باقی اپنے تمام مسائل کے لیے۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين
یا اللہ ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار آپ کی کریمی تو ابدی ہے، دائمی ہے۔ میرے مولا آپ پہلے بھی کریم تھے، اب بھی کریم ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریم ہی ہیں۔ میرے مولا یہ تو ہماری غلطیاں، ہماری گستاخیاں ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کریمی کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے مولا سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کی جو نحوست ہیں وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے مولا آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں۔ پروردگار عالم ہم کیسے بھی گنہگار سہی اور کیسے بھی ہم نافرمان سہی، لیکن میرے پیارے رب کم از کم ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کے دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ کریم آقا پروردگار عالم ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو اور بہنوں کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ پروردگار اے رب کریم ہم سے تو وہ تصاویر دیکھی بھی نہیں جاتی، رب کریم وہ تحریریں پڑھی بھی نہیں جاتی جو ان لوگوں نے ہمارے نام لکھی ہیں۔ میرے مولا اے کریم آقا ہم ہر ایک اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ کریم آقا ہم کیا کریں، کس طریقے سے ان کی مدد کریں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے مولا یقیناً آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر اس کا احساس بھی ہے اور ہم شرمندہ بھی ہیں پروردگار کہ ہم اپنی مظلوم بہنوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ پروردگار کیا قصور ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، معصوم کا، کہ جنہوں نے ابھی تک جوانی کے دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائن میں لگا کر کے اور دیواروں پر پھانسی سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرے مولا اے رب کریم ان کی ٹانگوں کو چیرا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی گردنوں کو کاٹ کر کے اس کے سینے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے مولا جوان بھائیوں کے سامنے جوان بہنوں کو ننگا کر کے ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ میرے مولا بوڑھے معصوم اے رب کریم جو اپنے بڑھاپے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، رب کریم ان کے بڑھاپوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اے رب کریم ہماری وہ بوڑھی مائیں رب کریم جو کسی طریقے سے زندہ ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے کے اوپر بھی ترس نہیں آتا، ان ظالموں کو، ان بچوں کی معصومیت بھی ترس نہیں آ رہا ہے۔ رب کریم اے اللہ ان کی مدد فرما۔ کریم آقا آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ تو مدد کر سکتے ہیں۔ میرے مولا یقیناً ہماری تو غفلت ہے اور ہماری کاہلی اور سستی ہے، اے رب کریم ہم تو اپنے آپ کو مجبور محسوس کر سکتے ہیں، لیکن میرے مولا آپ تو قادر مطلق ہے۔ رب کریم ان کو نیست و نابود فرما، اس ظالم کے ظلم کو ختم فرما۔ میرے مولا آپ کے قبضہ قدرت میں کون سی چیز نہیں۔ رب کریم اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں، رب کریم ان کی خاص نصرت فرما۔ اے رب کریم جنگلوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، کریم آقا جس ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں اسی ملک کی سرحد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کریم آقا پروردگار بھوکے پیاسے، نہ ان کے پاس پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی غذا ہے، سمندر میں بھٹکتے ہیں، کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور کشتیوں میں الٹ کر کے غرق ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کچھ سمندر کا لقمہ بن رہے ہیں، کچھ صحراؤں کے لقمے بن رہے ہیں، اے اللہ کچھ کو سرحدوں پر مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اے پروردگار رب کریم ان کی خاص مدد فرما۔ رب کریم اے اللہ پروردگار عالم آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کریم آقا جو غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں اللہ تو ان کو زندہ دل عطا فرما۔ رب کریم ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما۔ اے رب کریم ان کو ان مظلوم مسلمانوں کی طرف متوجہ فرما۔ پروردگار جس طریقے سے ان کا تماشا بن رہا ہے، کیا بعید ہے کہ کل اللہ نہ کرے ہمارا تماشا بن جائے اور ہماری مدد کو بھی کوئی نہ آئے۔ رب کریم اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے وقت سے
پروردگار ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ایک خاص نہج اور ایک خاص مشن کے ساتھ مسلمانوں کے کاروباروں کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ رب کریم اللہ ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، اقتصادیات میں ان کو مضبوط فرما۔ کریم آقا پروردگار، ان کی بستیوں کو جلا دیا گیا، ان کے کاروبار، ان کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ اے رب کریم، چاروں طرف سے فوجیوں نے جب آگ لگائی اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، میرے مولا گولیوں سے ان کو بھون دیا گیا اور زندہ ان کو ڈال کر کے گڈھوں کے اندر اور تیل چھڑک کر کے ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے مولا، وہ جان بھی نہیں بچا سکتے، کہیں بھاگ کر کے بھی نہیں جا سکتے، چاروں طرف سے فوج لگی ہوئی ہے، اور اگر وہ بھاگ کر کے جانا بھی چاہتے ہیں تو گولیوں کا نشانہ ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ پروردگار اے رب کریم، ان کی خاص مدد فرما۔ میرے مولا، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی مدد کرنے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ رب کریم اے اللہ، ان کا عقیدہ، ان کا یقین، ان کا بھروسہ آپ ہی کی ذات پر ہے اور آپ ہی ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے مولا، ہمارا بھی بھروسہ آپ ہی کی ذات پر ہے۔ رب کریم سبھی کی خاص مدد فرما۔ فلسطین کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں اسرائیلی، اللہ تو ان کا نیست و نابود فرما، اور ہمارے فلسطینی ماں بہنوں کی، بھائیوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں، کریم آقا سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کے بندے ہیں، اے رب کریم آپ کا نام لیوا ہیں۔ رب کریم، ہم کون سے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کریں؟ اعمال تو ایسے نظر نہیں آتے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ میرے مولا، یہ گناہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کرتے ہیں، رب کریم تو ان کو معاف فرما دے۔ رب کریم، جوانی ڈھل رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، پروردگار گناہ کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا لیکن گناہ نہیں چھوٹا۔ اے اللہ، سفید بال ہو گئے لیکن گناہ نہیں چھوٹا۔ کریم آقا پروردگار عالم، ایک دن تیرے پاس آ جائیں گے گناہ کرتے کرتے۔ اے اللہ، وہ موت بھی کیا موت ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑ کر کے تیری بارگاہ میں تیرے سامنے پیش کیا جائے۔ پروردگار، ایسی موت سے ہم حفاظت اور تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو عزت والی موت چاہتے ہیں، کلمے والی موت چاہتے ہیں۔ رب کریم اے اللہ، کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرما، عزت و عافیت اور سلامتی کی موت نصیب فرما۔ حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک سے اور کینسر سے اور موذی امراض سے ہم سبھی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ارذل عمر سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا، سفید بال والوں سے، سفید داڑھی والوں سے آپ تو شرما جاتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے سفید بالوں سے نہیں شرما پاتے۔ میرے مولا، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سفید داڑھی، سفید بال دیکھ کر کے شرما جاتا ہوں، اپنے بندے کا بڑھاپا دیکھ کر کے اس کو پر ترس کر دیتا ہوں، لیکن میرے مولا، ہم نے اپنے بڑھاپے پر، اپنے سفید بالوں پر ترس نہیں کیا اور ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے۔ میرے مولا پروردگار عالم، ہمیں ان گناہوں سے نجات عطا فرما، صالحیت والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا، اس مجلس کے اندر نوجوان بھی ہیں، کریم آقا یہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے رب کریم تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ تیرے دین سے لگاؤ ہے، تیرے دین کی بات سننے کے لیے ہی دور دور سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم، یہ تیری نسبت پر ہی تو آئے ہیں، یہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ دعا ہوگی اور دعا میں ہم لوگ بھی شریک ہوں گے اور اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے اپنے لیے دعا کریں گے۔ میرے مولا، تیری محبت میں آئے ہیں، ورنہ تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی تو ہیں جو نائٹ کلبوں کے اندر ہیں، جو شراب خانوں کے اندر ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان اس مجلس کے اندر صرف تیری نسبت پر، تیرے دین کی نسبت پر اور تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان نوجوانوں کی برکت سے، اے اللہ ان بوڑھوں اور بزرگوں کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس مجلس کے اندر موجود ہیں، پروردگار ہم ان کی معصومیت کا آپ کو واسطہ اور حوالہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کی نسبت سے ہمیں معاف فرما۔
پروردگار اس مجلس کے اندر علماء اور حفاظ کی بھی ایک جماعت ہے، پروردگار ان علماء حفاظ کی نسبت سے ہمیں معاف فرما۔ کریم آقا پروردگار، نہ جانے کون آپ کا مخلص اور صالح بندہ اس مجلس کے اندر کون کون موجود ہیں، پروردگار اے رب کریم آپ ہی خوب جانتے ہیں۔ رب کریم اس بندے کا واسطہ دے کر کے ہم گنہگار آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، رب کریم ہم سب کو معاف فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، پوری مساجد کی، مدارس کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اے اللہ جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو اللہ تو اس کا ہمارے حق میں فیصلہ فرما، اس مسجد کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آباد فرما۔ پروردگار اس مجلس میں علماء اور اکابر کا مسلسل آنا رہتا ہے، رب کریم ان سب سے ہم کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہاں کے امام کی عمر میں، انتظامیہ کی عمر میں برکتوں کے فیصلے فرما۔ اے رب کریم جن حضرات نے اس نظام کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کے عمروں کے اندر خاص طور سے برکتوں کے فیصلے فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہمارے ڈاکٹر عبد المنان ہیں، اے اللہ حاجی عبد القیوم صاحب ہیں جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا، اور دیگر حضرات ہمارے شناسہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دعوتیں چلائی ہیں، مولانا یاس صاحب وغیرہ، اللہ سبھی کو عمر میں، کاروبار میں، گھرانے میں، آل اولاد میں، نسلوں میں برکتوں کے فیصلے فرما۔ پروردگار جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو رہ گیا ہے اور ہمارے حق میں وہ سراسر خیر ہے اللہ تو اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرما۔ پروردگار اخیر میں پھر ہمیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کا خیال ہے، رب کریم اس مجلس میں بھی اور ہر مجلس میں اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما اور ہماری ہر دعا میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ ان کے اوپر سے ظلم کو دور فرما، زیادتی کو دور فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کے حال پر ترس فرما، اے اللہ ان کے خاص نصرت فرما، اے اللہ ان کے خاص مدد فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔